خلق الإنسان علمه البيان. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ترجمہ: وَيَقُولُ الَّذِينَ، اور کہتے ہیں وہ لوگ، آمنو، جو ایمان لائے، اہؤلاء، کیا یہ ہیں وہ لوگ، الذین، جنہوں نے، اقسموا، قسمیں کھائیں، باللہ، اللہ کی، جہد ایمانہم، اپنی پکی قسمیں، انہم، بے شک وہ، لمعکم، البتہ تمہارے ساتھ ہیں، حبطت، ضائع ہو گئے، اعمالہم، ان کے اعمال، فاصبحوا، تو وہ ہو گئے، خاسرین، خسارہ اٹھانے والے. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، من یرتد، جو کوئی مرتد ہوا، جو کوئی پھر گیا، منکم، تم میں سے، عن دینہ، اپنے دین سے، فسوف، تو ان قریب، یأتی اللہ، لے آئے گا اللہ، بقوم، ایک قوم کو، یحب، وہ محبت کرے گا، یعنی اللہ، ہم، ان سے، ویحبون، اور وہ محبت کریں گے، ہو، اس سے، یعنی اللہ سے، اذلۃ، کمزور، متواضع، نرم، علی المؤمنین، ایمان والوں پر، اعزۃ، عزت والے، زبردست، علی الکافرین، کافروں پر، یجاہدون، وہ جہاد کریں گے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، ولا یخافون، اور نہ وہ ڈریں گے، لومہ، ملامت سے، لائم، ملامت کرنے والے کی، ذالک، یہ، فضل اللہ، اللہ کا فضل ہے، یؤتیہ، دیتا ہے اس کو، من یشاء، جس کو چاہتا ہے، واللہ، اور اللہ، واسع علیم، وسعت والا، علم والا ہے. تفسیر: وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور اس وقت کہیں گے وہ لوگ جو ایمان لائے، اَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ، کیا یہی ہیں وہ لوگ، اقسموا باللہ جہد ایمانہم، کہ انہوں نے اللہ کے نام کی پکی قسمیں کھائی تھی. جہد کا لفظی معنی ہوتا ہے کوشش، توانائی، رنج و مشقت، یعنی کوشش کر کے، مراد ہے پکی قسمیں. انہم لمعکم، بے شک وہ، البتہ تمہارے ساتھ ہیں. حبطت اعمالہم، ان کے سب اعمال ضائع ہو گئے. فاصبحوا خاسرین، اور وہ ناکام و نامراد ہو کر رہے. یعنی جو لوگ آج دلوں میں نفاق چھپائے ہوئے ہیں، ان کو اس وقت ندامت ہوگی. اہل ایمان پر ان کا حال عیاں ہو جائے گا، اور اہل ایمان پوچھیں گے کیا یہ وہی لوگ ہیں جو اللہ کے نام سے کڑی قسمیں کھا کے یقین دلاتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں؟ تو ان کا یہ جھوٹ کھل جائے گا اور وہ ناکامی سے دوچار ہوں گے، اور اس وقت انہیں ندامت و خسارہ ہوگا. پھر اہل ایمان کو خطاب ہے، یا ایھا الذین آمنوا،
اے لوگو جو ایمان لائے ہو، من یرتد منکم عن دینہ، جو کوئی پھر گیا تم میں سے اپنے دین سے یعنی دین اسلام سے، فسوف یأتی اللہ بقوم، تو ان قریب اللہ ایک قوم لے آئے گا ان کی جگہ پر۔ کن کی جگہ پر؟ پھر جانے والوں کی جگہ پر۔ یحبہم، وہ محبت کرے گا ان سے، ویحبونہ، اور وہ محبت کرتے ہوں گے اس سے۔ یہاں فتنہ ارتداد کی طرف اشارہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد عرب کے بہت سے قبائل مرتد ہو گئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے مطابق پہلے سے ہی اس کا سد باب فرما دیا کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یعنی جو ایمان کا اظہار کر رہے ہو، من یرتد منکم عن دینہ، تم میں سے جو بھی اپنے دین سے پھرا تو اللہ کو اس کی پرواہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی بجائے کچھ اور لوگ لے آئے گا۔ کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی نبوت کا دعویٰ کر بیٹھے، اور کچھ نے آپ کے بعد کیا، اور کچھ لوگ ان کے ساتھ مل گئے اور اسلام سے پھر گئے۔ آپ کی زندگی میں جن لوگوں نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا ان میں سر فہرست مسلمہ ہے، جو مسلمہ کذاب کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ یہ یمن کے قبیلے بنو حنیفہ سے تعلق رکھتا تھا۔ اس قبیلے کا وفد 9 ہجری کو مدینہ آیا۔ اس وفد میں مسلمہ سمیت 17 آدمی تھے جو آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام لائے، مگر مسلمہ جو اس وفد کا سردار تھا اپنے تکبر اور کبر اور نخوت کی وجہ سے دور دور رہا۔ وہ کہتا تھا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعد مجھے نبوت دینے کا وعدہ کریں تو میں ان کی پیروی کروں گا۔ حالانکہ نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مرضی سے نہیں لی تھی، اللہ نے دی تھی۔ آپ کو جب یہ بات پتہ چلی تو آپ ثابت بن قیس خطیب انصار کو ساتھ لے کر چلے، یعنی آ کے وفد ٹھہرا، بات چیت ہوئی، پھر پیغام آیا، کیونکہ وہ سردار تھا مسلمہ اپنے قبیلے کا، تو اس کو اسلام میں اپنی سرداری جاتی ہوئی نظر آتی تھی۔ تو اس نے کہا پہلے سے ہی میں ذرا معاہدہ کر لوں، شرائط طے کر لوں کہ اگر آپ کے بعد مجھے نبی بنا دیا گیا تو میں آپ کے ساتھ ہوں۔ بہرحال آپ نے ثابت بن قیس انصاری کو ساتھ لیا اور اس کے پاس گئے۔ مسلمہ نے اپنی بات دہراتے ہوئے کہا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم حکومت کے معاملے میں آپ کو آزاد چھوڑ دیں تو اپنے بعد آپ ہمارے لیے طے کر دیجئے۔ اس وقت آپ کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی۔ آپ نے اس چھڑی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا اگر تم مجھ سے اس چھڑی کے مانگنے کا بھی مطالبہ کرو تو یاد رکھو میں تمہیں وہ بھی نہیں دے سکتا، یعنی ایسا بھی کوئی معاہدہ نہیں کر سکتا، ایک چھوٹی سی چیز برابر بھی تمہیں نبوت کے حصے میں سے کچھ نہیں دے سکتا۔ اور یاد رکھو تم اللہ کے فیصلے سے آگے نہیں جا سکتے، اگر تم نے پیٹھ پھیری تو اللہ تمہیں توڑ کے رکھ دے گا، اور اللہ کی قسم میں تو تجھے وہی آدمی سمجھتا ہوں جو مجھے خواب میں دکھلایا گیا۔ پھر آپ نے سمجھانے کے لیے قیس بن ثابت کو مقرر کر دیا اور خود واپس چلے آئے۔ تو بہرحال سمجھانے بجھانے کی وجہ سے ہوا یہ کہ آپ کی زندگی میں تو وہ فتنہ دب گیا، لیکن آپ کی وفات کے بعد پھر یہ فتنہ زور شور سے اٹھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بھی تم میں سے اپنے دین سے پھرے گا، مرتد ہوگا، تو اللہ تعالیٰ پھر کیا کرے گا؟ فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ، اللہ ایک قوم کو لے آئے گا۔ کون تھی وہ قوم؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی، اور پھر ان کی صفات بتا دی گئی کہ وہ قوم کون ہوگی۔ نمبر 1، یحبہم ویحبونہ، پہلی خوبی یہ یا پہلی صفت یہ کہ اللہ سے محبت کریں گے اور اللہ کے محبوب ہوں گے۔ دوسری بات، اذلۃ علی المؤمنین عزۃ علی الکافرین، اہل ایمان کے لیے نرم ہوں گے اور کفار پہ سخت ہوں گے۔ نمبر 3، یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے۔ اور نمبر 4، ولا یخافون لومۃ لائم، کسی ملامت گر کی ملامت سے خوف نہ کھائیں گے، یعنی اللہ کے دین کے معاملے میں کسی کی ملامت سے نہ ڈرتے ہوں گے۔ دین کی خدمت کرنے والوں کی یہی صفات ہوتی ہیں۔ اللہ کے چنے ہوئے پسندیدہ بندے
ایسے ہی ہوتے ہیں. دوبارہ ان صفات کو ہم دیکھتے ہیں. یحبہم، اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا. ویحبونہ، اور وہ بھی اللہ سے محبت کرتے ہوں گے. پھر اذلۃ علی المؤمنین، اذلہ کا لفظ ذلیل کی جمع ہے. ذلیل کا عربی میں معنی ہوتا ہے نرم. اس کا روٹ کیا ہے؟ ذال لام لام. تو ذلیل کا معنی ہوتا ہے نرم، متواضع، زیادہ کمزور، نرم مزاج، فرما بردار. اچھے اور برے دونوں معنوں میں آتا ہے. اذلۃ علی المؤمنین، مومنوں کے مقابلے میں بہت نرم خو ہوں گے، بہت متواضع ہوں گے، ہمبل ہوں گے، نرم مزاج ہوں گے، فرما بردار ہوں گے. اور اعزۃ علی الکافرین، کافروں کے مقابلے میں بہت سخت ہوں گے. اعزہ عزیز کی جمع ہے. عزیز کا معنی ہوتا ہے شدید، زبردست، عزت والے، مشکل، بھاری، ناقابل شکست، ناقابل عبور. بالکل ذلیل کا اپوزٹ ہے. یعنی عزیز کا عام طور پہ ہم کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ غالب یا زبردست، ہے نا؟ لیکن اس کے کئی معنی ہیں. اب یہ صفت ہے اہل ایمان کی کہ کفار کے مقابلے میں کیسے ہیں؟ زبردست ہیں، عزت والے ہیں، مشکل ہیں ان کے لیے، ناقابل شکست ہیں، ناقابل عبور ہیں. جیسے علامہ اقبال نے کہا تھا نا، ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق کو باطل ہو تو فولاد ہے مومن. جس سے جگر لالا میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم، دریاؤں کے دل جس سے دہل جائیں وہ طوفان. اذلۃ علی المؤمنین، مومنوں کے لیے بہت نرم خو. عزت علی الکافرین، کافروں کے لیے بڑے مشکل، ناقابل شکست. پھر یجاہدون فی سبیل اللہ، اور جہاد کا معنی آپ جانتے ہیں. اور پھر فی سبیل اللہ کی قید کہ اللہ کے راستے میں پوری کوشش لڑانے والے. ولا یخافون لومۃ لائم، لومہ مصدر ہے اور لائم اسی سے ہے. لائم کہتے ہیں ملامت کرنے والے کو، کسی کو برے فعل کے ارتکاب پر برا بھلا کہنا. اور ضروری نہیں کہ برے فعل پر، بعض اوقات اچھے کاموں پر بھی لوگ ملامت کرتے ہیں. تو لائم ملامت گر. یہ اہل ایمان کی چوتھی صفت ہے. یعنی اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں انہیں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ ہوگی. جو وہ اچھا کام کرنا چاہیں گے وہ کرتے چلے جائیں گے. ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے. یؤتیہ من یشاء، جسے چاہتا ہے دیتا ہے. ہر ایک کو نہیں ملتا، جس کو وہ چاہتا ہے عطا کرتا ہے. واللہ واسع علیم، اور اللہ وسعت والا ہے، علم والا ہے. اب ان صفات کی روشنی میں اپنے طرز عمل کا جائزہ لیں. اگرچہ یہ آیت فتنہ ارتداد کے ازالے کے پس منظر میں بیان کی جاتی ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ جب یا ایھا الذین آمنوا کہہ دیا گیا تو اس کا دائرہ صرف ایک خاص وقت کے لیے نہیں رہا، یا اس کی اپلیکیشن ایک مخصوص گروہی کے لیے نہیں، بلکہ اس میں ہم بھی شامل ہو جاتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو. من یرتد منکم عن دینہ، تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے پھر گیا. دین سے پھر گیا، اس کی کئی شکلیں ہو سکتی ہیں. نمبر 1 ایمان سے پھرنا، کیونکہ دین میں بہت سی چیزیں آتی ہیں نا، یعنی ایمان سے ہی گیا. نمبر 2 یہ کہ دین کے جو شاعر ہیں اور دین کا جو اظہار ہے اور دین کا جو عملی نمونہ ہے، یہ دین پر جو عمل کرنا ہے، اس سے جس شخص نے منہ موڑ لیا، یعنی دین اسلام کے طور طریقے چھوڑ کر اور قوموں کے طریقے اختیار کر لیے. من یرتد منکم عن دینہ،
تم میں سے جو کوئی دین سے پھرا یعنی دین کے راستے پر چلنے کی بجائے واپس پلٹ گیا یا کسی اور راستے پہ چلنے لگا، ایسے لوگوں کی اللہ کو ضرورت نہیں، اللہ کا دین ایسے لوگوں سے بیزار ہے۔ آپ نے پیچھے پڑھا لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں، کسی کو زبردستی تو مسلمان بنایا نہیں جاتا، لیکن اگر کوئی مسلمان ہو جائے تو پھر اس کو اجازت نہیں کہ وہ واپس پلٹے، کیونکہ اس سے فتنہ و فساد پھیلتا ہے۔ اسی طرح جو شخص اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے پھر اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اسلام کے تقاضوں کو پورا کرے، ذاتی زندگی میں بھی، اجتماعی زندگی میں بھی، تنہائی میں بھی اور سب کے سامنے بھی۔ یعنی وہ صرف اپنی زبان سے نہیں یا اپنے دل کے دعوے پر نہیں، اپنے عمل سے وہ مسلمان نظر آئے، یہ دین ہی کا تقاضا ہے۔ اگر کوئی شخص اس تقاضے کو پورا نہیں کرتا، ظاہری معنوں میں یا عملی معنوں میں، ظاہری معنوں میں یا پھر اس کے ڈیپر سینس میں، تو ایسے لوگوں کو پھر اللہ کی طرف سے تائید حاصل نہیں، ایسے لوگوں پر اللہ کی رحمت نہیں۔ مثلا ہم سب لوگ پیدا تو مسلمان ہوئے، لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ شعوری مسلمان ہم قرآن پڑھ کر ہی ہو رہے ہیں، اپنی چوائس کے ساتھ، اپنی مرضی اور اپنی سوچ کے ساتھ اس راستے پر اللہ کی کتاب کو پڑھ کر ہی آ رہے ہیں۔ اب اگر کوئی شخص اس راستے پر چلتے چلتے تھکنے لگے اور واپس پلٹنے کی سوچے تو وہ اپنا انجام سوچ لے، اللہ کو ضرورت نہیں۔ فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ، تمہاری جگہ اللہ کچھ اور لوگوں کو لے آئے گا۔ تم اگر اس کے دین کی خدمت نہیں کرنا چاہتے تو نہ کرو، اللہ کو تم جیسوں کی ضرورت نہیں، وہ کسی اور کو پیدا کر دے گا، اور پھر تمہاری جگہ وہ ہوں گے جن سے وہ محبت رکھتا ہوگا، یعنی تم اس کی محبت سے محروم ہو جاؤ گے، اور لوگ آئیں گے جو اس کی محبت پائیں گے، اور وہ ایسے لوگ ہوں گے کہ اللہ سے بھی محبت رکھتے ہوں گے۔ یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کیے بغیر اللہ کی محبت نہیں ملتی، اور اللہ کی محبت کا اظہار کیسے کیا جاتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کر کے۔ اس کو اگر آپ ایک ٹرائنگل کی طرح سمجھے نا، ان کنتم تحبون اللہ، نمبر 1، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو اس کے لیے ثبوت کیسے دینا؟ یہ نہیں کہا گیا اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو اللہ تم سے محبت کرے گا۔ کیا کہا گیا ہے؟ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرو۔ اب کیا ہوگا تمہیں؟ یحببکم اللہ، نمبر 3، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو ثبوت دو۔ کیسے؟ اطاعت رسول کرو، اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرو۔ کیا حاصل ہوگا؟ اللہ تم سے محبت کرے گا۔ ٹھیک، اللہ کی محبت پانے کے لیے کیا کرنا ہے؟ اللہ سے محبت کرنی ہے، لیکن صرف محبت کا دعویٰ کافی نہیں، عمل کر کے دکھانا ہے سنت پر۔ ٹھیک ہے، یہاں اگرچہ 2 باتوں کا ذکر کیا گیا، وہ ان سے محبت کرے گا اور وہ اس سے محبت کرتے ہوں گے، لیکن ظاہر ہے کہ یہ صرف زبانی اور خالی دعووں کی وجہ سے نہیں ہوگا، عملی ثبوت دینا ہوگا۔ عملی ثبوت کیا ہے؟ اذلۃ علی المؤمنین عزۃ علی الکافرین۔ اللہ سے محبت کے دعوے کا لازمی نتیجہ ہے کہ انسان ان لوگوں سے بھی محبت کرے جو اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کو اللہ سے تو محبت ہو اور پھر اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ ہو، یا آپ کے ساتھیوں سے محبت نہ ہو، یا پھر عام اہل ایمان سے محبت نہ ہو، یا دین کے راستے پہ چلنے والوں سے محبت نہ ہو۔ یہ اس کا لازمی نتیجہ ہے۔ اور اگر اہل ایمان کی بجائے یہود و نصارہ سے محبت ہے،
ان سے دوستی کی پینگیں بڑھا رہے ہیں، تو پھر یہ دو مختلف حالات ہیں. پیچھے آپ دیکھیں نا، ان کی دوستی کی بات ہوئی، تب انسان سوچتا ہے کہ وہاں تو دوستی کر نہیں سکتے، اب کس سے کریں؟ تو اس کے لیے بتایا گیا اذلۃ علی المؤمنین، اہل ایمان سے دوستی کرو. ایمان والوں سے جب محبت ہوگی تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ محبت کے بعد خود بخود عاجزی آتی. جس سے آپ کو محبت ہوتی ہے آپ اس کے سامنے اکڑتے نہیں، بگڑتے نہیں، اس کو ناراض نہیں ہونے دیتے، اس کے لیے ایک نرم گوشہ دل میں رکھتے ہیں. تو اذلۃ علی المؤمنین، ایمان والوں کے لیے پھر وہ جھکے ہوئے ہوں گے، تواضع رکھتے ہوں گے، نرم مزاج ہوں گے، عاجزی رکھتے ہوں گے، ان کی کیئر کرتے ہوں گے. اب ظاہر ہے کہ اللہ نے انسان میں صرف عاجزی نہیں رکھی، نرمی نہیں رکھی، کچھ اور جذبات بھی رکھے ہیں، غصہ بھی رکھا ہے اور نفرتیں بھی رکھی ہیں اور بہت سی اور چیزیں بھی. تو ان کو کہاں استعمال کرنا ہے؟ وہاں پر جو خالق کائنات، مالک اور رب سے محبت نہ کرتا ہو بلکہ اس کا ہی منکر ہو. عزت علی الکافرین، کافروں کے مقابلے میں غیرت والے ہوں گے، زبردست ہوں گے، شدید ہوں گے، عزت والے ہوں گے. پھر کیا کریں گے؟ یجاہدون فی سبیل اللہ. اب ایک تیسرا اسپیکٹ آ رہا ہے، اللہ سے محبت، پھر ایمان والوں سے محبت، پھر اللہ کے راستے سے، اللہ کے دین سے محبت. فی سبیل اللہ سے مراد کیا؟ اللہ کا دین، اللہ کے دین سے محبت. تو اللہ کے دین کی خدمت ہی تو جہاد ہے. یجاہدون فی سبیل اللہ، اس کو پھیلانا بھی جہاد ہے، اس کی حفاظت کرنا بھی جہاد ہے. تو یجاہدون فی سبیل اللہ، یہ ہو نہیں سکتا کہ کسی شخص کو اللہ سے محبت ہو پھر اللہ والوں سے نہ ہو، یا اس کے دین سے نہ ہو، یا اس کی طرف جانے کے راستے سے نہ ہو. کہتے ہیں نا جہاں چاہ وہاں راہ، تو یہ وہی راہ ہے نا فی سبیل اللہ. اگر اللہ سے محبت ہے تو اللہ کی طرف جانے والے راستے سے بھی محبت ہوگی، اور پھر دوڑ دھوپ ہوگی اس راستے پہ چلنے کے لیے. یہی جہاد ہے دراصل. جہاد اللہ کی محبت کا عملی ثبوت ہے. اور اس معاملے میں وہ اتنے ڈٹرمنڈ ہوں گے، اتنے بااعتماد ہوں گے، اتنے کانفیڈنٹ ہوں گے کہ لا یخافون لومۃ لائم، کسی ملامت گر کی ملامت کی ان کو پرواہ نہیں ہوگی. کوئی کیا کہتا ہے اس راستے پہ چلتے ہوئے، کوئی دیوانہ کہتا ہے یا مجنون کہتا ہے یا پاگل کہتا ہے یا کیا کہتا ہے، انہیں اس سے کوئی غرض نہیں. یعنی کانوں کے کچے، دل کے چھوٹے نہیں ہوں گے کہ ہر ملامت کرنے والے اور ناپسند کرنے والے کی بات پر وہ بیٹھ جائیں اور اپنا کام چھوڑ دیں. نہیں، لوگوں کا خوف ان کے دل میں نہ ہوگا. اور یہ جو بات ہے نا کہ لوگوں کا خوف دل میں نہ ہو، یہ بہت ضروری. جب تک دل میں لوگوں کا خوف ہے انسان دین کی خدمت کر ہی نہیں سکتا، دین پہ چل سکتا ہی نہیں، اللہ رسول کی محبت کا اظہار بھی نہیں کر سکتا. لوگوں کا خوف کب آتا ہے، یا لوگوں کا خوف نکالنا دل سے کیوں ضروری؟ اس لیے کہ اگر دل لوگوں کے خوف سے بھرا ہوا ہے تو اللہ کا خوف کہاں آئے؟ لوگوں کا خوف اور اللہ کا خوف دو اپوزٹ چیزیں ہیں نا. جس دل میں اللہ کا خوف آ جائے وہاں سے لوگوں کا خوف رخصت ہونے لگتا ہے. جتنا جتنا اللہ کا خوف مضبوط ہوگا اتنا اتنا لوگوں کا خوف کم ہوگا، کیونکہ وہ انرجی ادھر چلی جائے گی نا. ایک چیز مضبوط ہوگی تو دوسری ویک ہو جائے گی. اور اگر لوگوں کا خوف زیادہ ہوگا تو اللہ کا خوف وہاں ہوگا ہی نہیں یا بہت کم ہوگا. تو بعض چیزیں انسان ڈرتا ہے لیکن وہ ڈر تھوڑی دیر کا ہوتا ہے، جب آپ پلنج کر جاتے ہیں نا تو اس کے بعد سب ٹھیک ہو جاتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، من یرتد منکم عن دینہ، تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے مرتد ہو جائے گا، پھر جائے گا، فسوف یأتی اللہ بقوم، تو عنقریب اللہ کچھ ایسے لوگوں کو لے آئے گا، ایسی قوم کو لے آئے گا، یحبہم ویحبونہ، وہ ان سے محبت کرے گا
اور وہ اس سے محبت کرتے ہوں گے. اذلۃ علی المؤمنین عزۃ علی الکافرین، جو مومنوں پہ نرم اور کفار پہ سخت ہوں گے. یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے. ولا یخافون لومۃ لائم، اور کسی ملامت گر کی ملامت سے نہ ڈریں گے، کسی کی ملامت ان کا راستہ نہ روکے گی. ذالک فضل اللہ، یہ کیفیت اللہ کا فضل ہے، اس کا انعام ہے، اس کی رحمت ہے. یؤتیہ من یشاء، جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے. اور وہ کس کو عطا کرتا ہے؟ جو لینے کے قابل ہوتا ہے، جو صلاحیت ظاہر کرتا ہے کہ ہاں مجھے یہ فضل چاہیے، میں اس کو سنبھال سکتا ہوں. واللہ واسع علیم، اور اللہ وسعت والا ہے، علم والا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.